بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ان دو عظیم ہستیوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد وہ دونوں عظیم ہستیاں انسان کے لیے معزز اور محترم ہیں۔ انسان کا وجود ان دو عظیم ہستیوں کا مرہون منت ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کے تمام تر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہی دین ہے جس نے ماں باپ کی عزت، تکریم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن اور سنت میں والدین کے مقام و مرتبہ کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں والدین کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت انتہائی عاجزی، انتہائی احترام والا انداز اور لہجہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ نرمی، محبت اور ان کی خدمت کو اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ بدسلوکی، بد احترامی، غلط رویہ، نامناسب انداز قطعاً قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن پاک میں سکھایا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جانا چاہیے انسان کو. انتہائی عاجزی، انتہائی گرا ہوا انداز والدین کے سامنے اختیار کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دوران گفتگو ادب، احترام، تکریم، عزت انسان سے ٹپکتی ہوئی نظر آنی چاہیے ماں باپ کے سامنے. اللہ رب العالمین کیونکہ وہ انسان کے وجود کا ذریعہ ہے. طرح طرح کی تکالیف برداشت کر کے ایک جوان مرد انسان کو بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے چونکہ وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو بھی تو بڑھاپا آنا ہے. اس وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات، ان کی کہی ہوئی بات پر، ان کے کہے ہوئے جملوں پر، ان کے کیے ہوئے کاموں پر اظہار افسوس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اظہار افسوس بھی نہیں کرنا کہ ان کو آپ اولاد کے اس اظہار پر بھی تکلیف ہوگی. وہ نہیں بولیں گے، وہ یہ ساری چیزیں اولاد کی تکالیف کو گھونٹ بنا کر پی لیتے ہیں، بولتے نہیں. اللہ رب العالمین اس پر بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے کسی بات یا عمل پر ذرے برابر بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دینا جس سے ان کو تکلیف ہو، وہ پریشان ہو، وہ مایوس ہو. نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. صحابی نے بولا من ابر الناس، اللہ کے نبی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں امک. صحابی نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا آپ کی والدہ. صحابی نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا آپ کی والدہ. چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا آپ کا والد. صحیح بخاری اور صحیح. اصل میں اولاد کے حوالے سے والد بھی تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن والدہ کی تکالیف اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور درد والد کے نسبت کہیں زیادہ ہیں. اور پھر والدہ کمزور ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حوالے سے اور زیادہ تاکید فرمائی. اس کے اسلام نے اس کے درجے کو اوپر رکھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ان دو ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر وہ زندہ ہیں ان کی بھرپور خدمتیں کریں، اگر وہ خدا نخواستہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، نمازوں میں ان کو یاد رکھیں، نماز کے بعد کے اذکار میں ان کو یاد رکھیں، گھومتے پھرتے ان کو یاد رکھیں، ان کی قبر